مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے، ان ایام کے لیے جو 40 روزے ہمیں پھر دوبارہ بخشے گئے ہیں۔ یہ اس لیے بخشے گئے ہیں کہ ہم بھی خدا کی مانی چلیں، خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا ہم سب کو بڑا فضل دے تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں۔ جس طرح ہم نے کل دیکھا شام سے شام تک کا روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، کس طرح خدا نے حکم دیا کہ ہم سب نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، یہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے، اس لیے ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے یونا نبی کی معرفت، اس کا 3 باب، اس کی 5 آیات میں یہ لکھا ہے: تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یونا نبی تھا جو وہ خدا سے بھاگنے کی کوشش میں تھا، تاکہ وہ ڈرتا تھا اور بھاگنا چاہتا تھا اس کلام کے مطابق جو خدا نے اس سے کیا تھا، لیکن وہ بھاگ نہ سکا، کیونکہ خدا کی نظر سے کوئی نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ آسمان ہے اور وہ بلند ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ جب خدا نے یونا سے کلام کیا، دوبارہ کہا کہ جا نینوا میں جا اور منادی کر، اور اس دفعہ یونا جب پہلی دفعہ اس نے خدا کا حکم نہیں مانا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا۔ سب خدا کا پلان تھا، خدا نے سب کچھ تیار کیا ہوا تھا، مچھلی تیار کی ہوئی تھی، اور پھر اس خدا کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور خدا نے پھر اس نے جب مچھلی کے پیٹ میں خدا سے دعا کی، معافی مانگی، اور خدا نے پھر اس کو مچھلی نے اسے اگل دیا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کی تھی کہ میں اب خدا کا حکم مانوں گا۔ اور اس نے پھر خدا نے جب دوسری دفعہ کلام کیا تو اس نے پھر اس پر چلنے کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کیا۔ آیا کہ وہ پورا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ خدا کی مرضی تھی۔ پھر یونا لوگوں سے گیا، جس طرح وہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم پورا کلام پڑھتے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے 3 باب اور 4 آیات میں ہے کہ یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اور یہ خبر نینوا کے باشندوں کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پہ سے اٹھا، اور وہ جب یہ خبر پہنچی اور لوگ کیا تھے، ایک دم جیسے انہیں نبی نے میسیج دیا، خدا کا کلام دیا، وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ ایون بادشاہ بھی اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور پھر انہوں نے، اگر ہم اس کے 5 اور 8 میں دیکھیں کہ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور سب نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا۔ کیا وہ انسان تھے یا حیوان؟ سب نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے گرہ زاری کی۔ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھوں کے ظلم سے باز آئے، اور بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ سب خاکسار ہو جائیں، سب راکھ پہ بیٹھ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں۔ جب بھی انہیں میسیج ملا، جب بھی خدا کا نبی آیا اور اس نے کلام دیا، اس نے بتایا کہ 40 دن میں یہ ملک تباہ ہو جائے گا، تو وہ سب ایک جان ایک روح ہو گئے، خاک سار ہو گئے، سب بیٹھ گئے۔ اگر ہم دیکھیں 3 باب اس کی 5 میں لکھا ہے کہ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور یہ جو آج کا کلام ہے ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ تھا چاہے یہ غریب تھا، سب نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنا شاہی لباس اتار دیا، اور وہ کیا ہوا؟ زمین پہ بیٹھ گیا۔ جانوروں تک، ہر چیز کو جو اس ملک میں جانور جو جان رکھتی تھی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اس ایمان سے کیا کہ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر جو وہ کرنے سے باز آ جائے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنی بری روشوں سے باز آگے اور ایک دم خدا کی حضوری میں آگے ہیں، خدا سے معافی مانگ رہے ہیں، تو خدا نے کیا کیا؟ اپنا جو غضب کرنے کو تھا وہ اس پر سے ارادہ بدل دیا۔ پریز دی لارڈ۔ ایسے ہی ہے، جب منادی کی گئی، خاکسار ہونا کا کیا مطلب ہے؟ کہ راکھ پہ بیٹھ جانا، دکھ اور غم یا پشیمانی کے وقت جو ہو اسے خدا کو
پسند آیا، کیونکہ انہوں نے پشیمان ہو گئے کہ ہم نے یہ کیا، اور انہوں نے روزے میں چلے گئے اور سب نے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور بری روش کو ترک کیا اور کہا کہ اب نہیں کریں گے، تو خدا کو کیا ہوا؟ یہ پسند آیا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، جب کلام کے ذریعے خدا ہم سے کلام کرتا ہے، ہمیں بھی اپنی بری روشوں سے باز آنا ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی جو ہوتا ہے وہ خدا سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ کہ وہ جب ایک بیل لگا لیتا ہے، سایہ بنا کر وہاں جھونپڑی سی بیٹھ جاتا ہے، اور صبح لگاتا ہے اور شام تک وہ اتنی دھوپ ہوتی ہے سائے میں بیٹھتا ہے، اور صبح وہ جو بیل ہوتی ہے نا، کدو کی بیل، وہ سوکھ جاتی ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، بہت خدا سے ناراض ہوتا ہے، اور ایون وہ چاہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ کہتا ہے کہ یہ سوکھ گئی، تو خدا نے کہا دیکھ تجھے اس کے بیل سے نہ تو نے محنت کی، نہ تو نے مشقت کی، وہ اگی اور وہ دوسرے دن جل گئی دھوپ سے، تو اس سے ناراض ہے۔ یہ تو اگر ہم یونان نبی کی معرفت 4 باب اس کی 11 آیات میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں میں ممتاز نہیں کرتے، پتہ نہیں ہے ان کو، اور بے شمار مویشی بھی ہیں، تو مطلب انہیں پتہ ہی نہیں، اچھائی برائی کا پتہ ہی نہیں۔ تو خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے خدا سب کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے خدا نے اسے بھیجا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو یونا نبی تھا وہ ہمیشہ بھاگنا چاہتا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے اسے پتا تھا کہ بالکل واضح ہے کہ یونا کیوں خدا سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند خدا رحیم اور رحم کرنے والا ہے، وہ نینوا کے لوگوں کو معاف کرے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو، جب وہ خدا کے حکم کو مانتے ہیں، جب اس کی خدا کی مرضی پہ کام کرتے ہیں، جب خدا کی آواز سنتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خاکسار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں اسی کا 4 باب 2 میں ہے کہ اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ میں جانتا ہوں کہ تو رحیم اور کریم ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور اپنے غضب کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ نازر کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار ہمیں وقت دیتا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ خدا کے حکموں کو مانیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں، توبہ کریں تاکہ زندہ رہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی رہے اور قومیں اس کے قہر سے ہمیشہ بچتی رہیں۔ وہ ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے۔ آج یہ جو 40 دن ہمیں دیے گئے، ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہمیں ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے کہ کس طرح میرے اور آپ کے خدا نے اپنا پاک اور قیمتی خون بہا کر مجھے اور آپ کو بچایا ہے، کس طرح اس نے بڑے بڑے کفارہ عطا کیا۔ بہت بڑا خدا نے ہمارے لیے ایک کفارہ دیا ہے، اس نے ساری دنیا کے لیے کفارہ عطا کیا اور مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ بچایا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں برابا کو، جب جو ڈاکو ہوتا ہے، خدا اسے اس کی صلیب اسے دے دی جاتی ہے، تو وہ اتنا گناہ گار ہوتا ہے، خونی ہوتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ خدا نے اب اس کی صلیب لے لی، وہ اس کی تھی۔ لوگوں نے برابا کو مانگا اور چھڑا لیا، لیکن ہمارا یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا، میرے اور آپ کے لیے اس نے زندگی کا ایک راستہ بنایا ہے۔ وہ لعنتی صلیب اپنے پہ اٹھا لی، وہ تو گناہ سے نا واقف تھا، لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کے لے گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم یرمیہ میں دیکھیں اس کا 26 باب اس کی 4-5 میں، اور تو نے ان سے کہا، خداوند فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میری خدمت گزار نبیوں کی باتوں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں نے ان کو ہر بار وقت بھیجا ہے پر تم نے نہ سنی۔ خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ جس کے کان ہوں سنیں۔ اب سننے کا وقت ہے، اور اب اس سننے
پر سے ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنے کا وقت ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی دنیا بڑی محبت سے بنائی ہے، اس نے اپنے لوگوں کو اپنی چھبی پہ بنایا ہے، تراشا ہے ہمیں، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایسی محبت تو کوئی نہیں کرتا کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیجا، جس طرح عیسائی نبی کی معرفت اس کے 53:5 میں کہ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے شفا پائی، خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ خدا نے 1:40 جو کوڑے کھائے تھے وہ ہماری بڑی بیماریوں کے تھے تاکہ ہم کبھی بیمار نہ ہوں اور ہم ہمیشہ زندگی پائیں، ہمیشہ شفا میں رہیں، کیونکہ شافی اب میرے اور آپ کے پاس ہے۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ان ایام میں ہم ہمیشہ ان ایام میں نہیں بلکہ ہمیشہ اس بڑے کفارے کے لیے، اس بڑے گفٹ کے لیے جو زندگی کے صورت میں ہمیں دیا گیا ہے، سنبھال کر رکھیں اور پھر گناہ نہ کریں۔ جس طرح بہت سارے لوگ روزوں میں اپنی بری عادات سے باز آتے ہیں اور جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں تو پھر وہی حالات میں آ جاتے ہیں، تو کیوں نہ خدا سے ہمت مانگے، کیوں نہ خدا سے مانگے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ دوں گا، ہمیں صرف مانگنا ہے۔ اور جب ہم مانگ لے کے عہد کر لیں خدا کی حضوری میں، خدا باپ میں یہ دوبارہ غلطی نہیں کرنا چاہتا، میں ہمیشہ ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کامل بننا چاہتا ہوں، تو خدا نے کہا کہ کامل بنو، تو اس کا مطلب ہم سب کامل بن سکتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا حکم ہے۔ اور خدا نے کہا ہے جب ہم ارادہ کر لیں گے تو قائم بھی میرا اور آپ کا خدا کرے گا۔ خدا باپ ہم سب کو ان ایام میں توفیق بخشے تاکہ ہم اس کے نزدیک آئیں، اور جب ہم اس کے نزدیک آئیں گے تو وہ بڑی اور گہری باتیں ہم سے کرے گا اور ہمیں سکھائے گا، وہ ہمیں بتائے گا پاک روح کہ ہمیں کس طرح خدا کے پاک قدموں میں رہنا ہے اور ہمیشہ کی اور ابدی زندگی جو خدا نے دیا ہے ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، تمام گھروں کے لیے خدا باپ جی نجات کو اور سلامتی کو بولتے ہیں، تمام گھروں کے لیے برکت کو بولتی ہوں خدا باپ، ہر گھر میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں، کیونکہ جہاں خداوند کا نام آ جاتا ہے، جہاں یسوع نام آ جاتا ہے، وہاں کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں رہتی باپ جی۔ ہر گھر میں آپ کی حضوری کو مانگتی ہوں خدا باپ، سب کے ساتھ ہو باپ، تمام جو آج بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، کہیں بھی ہیں باپ جی، ان سب کے لیے مکمل شفا کو مانگتی ہوں خدا باپ، سب کو برکت دے باپ جی، تاکہ سب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف آپ کی حمد کریں، کیونکہ آپ اس کے لائق ہیں اور آپ یہی چاہتے ہیں باپ، ہم سب کو توفیق بخشیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، وہ محبت جو آپ نے سکھائی باپ، ایسی ہی محبت ہم سب بھی ایک دوسرے کو کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں تاکہ ہم خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، یسوع نام میں آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔